السلام علیکم۔ NMC TV میں نظر چوہان ایک نئی صبح میں آپ کے ساتھ حاضر۔ مجھے کچھ احباب نے کل خاص طور پر گجرات میں ایک فیملی ہے، ان صاحب نے تو کہا کہ ان کی بیگم صاحبہ کچھ فارغ وقت میں ایک خاص ٹائم میں آپ کا ویلاگ دیکھتی ہیں، تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج نہیں چوہان صاحب سے خیریت پوچھی جائے۔ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ میں آپ کو سچ دل کی بتاؤں کہ میں یہ جو ویلاگس ہوں یہ دل سے کرتا ہوں۔ جب میرا دل نہیں چاہتا تو میں نہیں کرتا، اور یہ میں کوئی پیسے، شہرت، کلٹ اور انفلوئنس کے لیے نہیں کرتا ہوں۔ یہ بات بالکل ذہن سے، بلا خوف و خطر، سچ جو میرے دل میں ہے اور میرے جذبات ان کی عکاسی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہی نہیں مجھے فالو کریں آپ۔ اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہیں شاید آپ اس سے اپنے سچ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ کل ایک صاحب مجھے کامنٹ کر رہے تھے کہ آپ سویلین اس کو بڑا رگیتے ہیں اور فوج کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور یہ پنجابی فوج سارے قط پل کی ذمہ دار ہے، اور آپ جو ہیں ہم اس سے جان چھڑوا کے دم لیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ جناب ایوب خان پنجابی تھا، یحییٰ خان پنجابی تھا، مشرف کیا پنجابی تھا؟ کیا یہ فوج واقعی پنجابی ہے؟ اگر پنجابی ہے تو نواز شریف بھی تو پنجابی ہے، وہ دلہ تو گانڈو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اصل مسئلہ کیا ہے میں آپ کو آج بتاتا ہوں، آپ کو پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دی ریئل ایشو کیا ہے۔ دی ریئل، اور اتفاق سے کیونکہ وہ پاکستان ریزولوشن ڈے، یوم پاکستان منایا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں شاید آپ کو کچھ زیادہ سمجھ لگ سکے کہ یہ بکواسیات ساری ہے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 23 مارچ 1940 میں یہ جہاں مینار پاکستان بنا ہے، یہاں یہ ریزولوشن پاس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ ایک بنایا جائے کچھ اس طرح کا ارینجمنٹ جہاں وہ آزادی سے اپنے مذہب کے قدروں کو دیکھتے ہوئے زندگیاں گزار سکیں۔ فائن، بہت اچھا ہے۔ 27 اپریل 1940 کو سندھ کے وزیر اعلیٰ اللہ بخش سمرو 2 دفعہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور بہت مشہور جیکب آباد کی سمرو ٹرائب سے ہیں۔ وہ آل انڈیا آزاد مسلم کانفرنس تشکیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 27 اپریل 1940 کو، اور وہ اس ریزولوشن کو جو 23 مارچ کو پاس ہوا اس کی شدید اپوزیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 1400 مسلمانوں کے ڈیلیگیٹس اس کانفرنس میں حصہ لیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ بلکہ ایک کینیڈین اورینٹلسٹ ہے، وہ مجھے بڑا پسند ہے، کمپیریٹیو ریلیجنز میں اس کا ایک نقطہ بہت اچھا ہے۔ میرے ایک بیچ میں نوکری چھوڑ کے بالکل میرے ہی سٹیج پہ غامدی کے شاگرد ہوتے تھے، پھر ناؤ ہی لیشز آؤٹ ایٹ غامدی، غالباً ٹورنٹو میں کمپیریٹیو کسی یونیورسٹی میں کمپیریٹیو ریلیجنز کے استاد ہیں۔ مجھے خیر یہ تو نہیں پتا کہ ویدر وہ اس ہائٹ پر یا اس سبسٹینس یا تھیم پر پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ولفریڈ اسمتھ پہنچا تھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ 83 ایئرس میں آئی تھنک فوت ہوا تھا، کینیڈین، اور کیا زبردست شخص، اور بالکل میرا فلسفہ مذاہب کے بارے میں یہی ہے۔ اس نے کہا کہ ریلیجنز، یہ ٹرم ہی ریلیجن ڈزنٹ ایگزسٹ، یہ کہیں بعد میں انوینٹ ہوئی ہے، اور یہ کنٹرول، مینیپولیشن، سپیریورٹی، بدماشی اس کے لیے نافذ ہوئی ہے۔ اس نے کہا ایڈورب تو اس کی سمجھ آتی ہے، وچ از ورب تو سمجھ آتی ہے ریلیجس، بٹ یہ ریلیجن ناؤن ایک اینٹی بنا دینا یہ لیٹر ڈیز میں بنایا گیا۔ بالکل اس نے ٹھیک کہا ہے، یہ بالکل اینٹی نہیں ہے، اور میں نے آج تک بہت سارے مولویوں، صوفیوں سے پوچھا ہے کہ کیا قرآن پاک میں، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لفظ مذہب استعمال کیا ہے؟ دین ہوا ہے قرآن پاک میں، فیتھ ہے، یس۔
اور علامہ بخش سمرو صاحب کا بیانیہ 27 اپریل 1940 میں یہ تھا کہ مذہب جون سا ہے، اسلام اسپیشلی، وہ ہمیں اتنی طاقت دیتا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں ہم اپنے مطابق نیچرل زندگی گزار سکیں اور اپنے رائٹس کے لیے ہندو گورا جو بھی ہے اس کے ساتھ مل کر فائٹ کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس نے بلکہ یہاں تک کہا علامہ بخش سمرو نے، ٹھیک ہے جی، یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ جو الگ مسلمانوں کی اسٹیٹ بنانا ہے یہ غیر اسلامی ہے. مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جمعہ کا خطبہ یاد آ گیا. مجھے ریاست مدینہ کے جو انڈر لائنگ آئیڈیاز یا تھیم ہے یاد آ گیا کہ بیسیکلی یہ ٹرائبس آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہیں، سیپریٹ رہیں گے. جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ مینس ٹو این اینڈ ہو سکتا ہے، بٹ اٹ از ناٹ، ریلیجنز آر ناٹ این اینڈ. اور جیسے مسلمان، میں نے پرسوں کے ویلاگ میں کہا تھا، آپ اس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں، بہت شرمناک ہے. آج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں کل بہت غمگین تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کنٹروورسی ہو رہی تھی ٹویٹر پہ کہ 3-4 ارب سے 23 مارچ کیوں منایا جا رہا ہے، فوجی پریڈ کیوں ہوگی. ٹھیک ہے جی. ادھر ہمارے سفیر صاحب ہیں جو رستو کے بھی باپ ہیں، آئی ڈونٹ نو کون تھا رستو کا باپ، تو ٹھیک ہے، وہ بھی بہت کہ جی ایک ورچوئل 22 تاریخ کو، آج یونائٹڈ اسٹیٹس میں 22 تاریخ ہے، صبح سورج طلوع ہوا ہے تو شام کو پتہ نہیں کسی ٹائم جی ورچوئل ہوگا. اچھا جی، امبیسڈر صاحب کس بات کی خوشی منائی جائے گی؟ امبیسڈر صاحب آئی چیلنج یو، لیٹ اسٹارٹ ود یو. ہم دونوں پاکستانی امریکہ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. امبیسڈر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو کوئی 1 مہینہ پہلے اپنا ایک ذاتی مسئلہ بحیثیت اوورسیز پاکستانی بتایا تھا، آپ نے مجھے جواب تک دینا گوارا نہیں سمجھا. کیا آپ ہندو ہیں یا میں ہندو ہوں؟ دیکھیں، اگر آپ نے 23 مارچ منانا ہے اور اس طرح کے اسٹریٹ اوپن چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو پھر ہم دونوں میں سے کوئی ایک تو ہندو ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم بلیو کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بہت ہندوؤں نے تم دیا تھا، مار دیا تھا، میں اپنے ابا جی سے آرگو کرتا تھا. میں نے نہیں کہا تھا شہباز گل کی طرح میری ماں سالن چھوڑ آئی تھی. ان دونوں نے بڑی تکلیف اٹھائی، چھوٹی بچی تھی ہماری بڑی بہن، جب وہ بارڈر کراس کیا، ظلم و ستم دیکھے. میں ان کو کہتا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح گوروں کا ایجنٹ تھا، لیکن اب بن گیا ہے، لیٹس اسٹے ود اٹ. اللہ تعالیٰ نے ایک الگ آپ کو دے دی ہے جگہ، اس میں پیار محبت کے ساتھ، اس میں کوئی اخلاقی اقدار کے ساتھ یا اسلامی ریئل اسلامک ویلیوز کے ساتھ رہنا شروع کرے. اس میں چڑھائی، بدماشی، گنڈا گردی، کھابے سیٹلمنٹ سے شروع ہوئے، کوآپریٹیوز تک پہنچے، اور ابھی تک وہ اسحاق ڈار کی پونزی اسکیم، فورن ایکسچینج ریزرو، بدماشیاں، ٹوٹل بدماشیاں. انڈونیزیا کا میں ابھی ایک دوست نے کلپ بھیجا تو میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا ویڈیو کلپ سا دیا ہے کہ کس طرح کنٹریز 1965 سے 2020 تک OIC کے کنٹریز اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں. آج کل انڈونیزیا اکانومی میں ٹاپ پہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وہی انڈونیزیا ہے جس کو 1970 میں 71 میں، بلکہ لیٹر آن، پہلے ایسٹ پاکستان میں ہنری کسنجر نے انگل کی اس کو ایسٹ پاکستان کے لیے یحییٰ خان کو، پھر ہنری کسنجر نے اسی وقت یا سال 2 بعد میں سہارتو کو انگل کی. وہ بھی جنرل تھا، سیاستدان بن گیا. 1998 تک وہ انڈونیزیا کا صدر رہا ہے جنرل سہارتو. تو سہارتو کو انگل کی اس ٹائمر پہ کنٹرول کرنے کی. دونوں کو یہ کہا ہنری کسنجر نے مائٹ کے زور پہ، دونوں کو کہا مائٹ کے زور پہ تن دے ہو جی، لو تسی تن لو. دونوں آزاد ہو گئے. ایسٹ پاکستان بھی بنگلہ دیش بن گیا. اس ٹائمر کو ذرا دیر لگی 1998 میں، بٹ انڈونیزیا شیک نہیں ہوا. بیکاز انڈونیزینز ورک، دے ورک ہارڈ. یہ چپڑ چوسی نہیں انہوں نے کی، کوئی ڈسپلن لائے، کوئی پیٹریوٹزم لائے. ہم میں تو جناب حب الوطنی نہیں ہے. ہم تو انہی پاکستانیوں کو جو فوج میں بھی ہیں،
جو سول اس میں بھی اداروں میں ہیں، ہم صرف فوج میں ان کو پنجابی لیبل کر کے ٹھڈے مارنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہی بات کرنل صاحب والی، ایک میرے دوست کے فادر، کہ بیٹا یہ فوجی بھی تو آپ کے پاکستانی ہیں نا، انہی لوگوں میں سے ہیں، وہی سسٹم ہے، وہی سارا۔ کل میں ایک، جیسے میں نے کہا، رات کو مووی دیکھ کے سوتا ہوں تو لٹل چائنا کے بارے میں چائنا ٹاؤن جس طرح بنے ہوئے اس طرح لٹل چائنا، ٹربل ان لٹل چائنا، لاس اینجلس کے، تو اس پہ میں مووی ایک دیکھ رہا تھا، بہت خوبصورت مووی تھی۔ تو وہ ایک نیگیٹو پازیٹیو فورسز کا جو کانسیپٹ چین کی میتھولوجی میں ہے، متھ میں ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، اور کچھ دو گورے بھی بیچ میں انوالوڈ تھے، اینڈ بیوٹیفل مووی۔ تو آخر میں جو مین ان سورسنگ والوں کو، وہ جو جادو والے ہیں، ان کو جو بیٹ کرتا ہے، اس کا بھی طریقہ نکال کے، ان کے جو گر ہوتے ہیں، وہ لی پین ہوتا ہے کوئی بنایا ہوا کردار جو بدماش ہوتا ہے، نیگیٹو فورسز کا مافیا ڈان ہوتا ہے، تو ایک اور بندہ جیک یا کیا، وہ اس کو اوورٹیک ایکسکیوز می کرتا ہے۔ تو وہ جب فلم ختم ہوتی ہے، اوورٹیک ہو جاتا ہے، سارے ہنسی خوشی موو آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جیک، وہ جو بندہ ہے جس نے اوورٹیک کیا، چینی، وہ کہتا ہے کہ اوکے لیٹ می ریلیکس۔ ویسے وہ بس ڈرائیور ہوتا ہے لاس اینجلس میں، تو کہتا ہے کہ اوکے لیٹ می ریلیکس آلسو ناؤ، اینڈ تو وہ جو گورا اس کے ساتھ کرتا ہے یہ ساری موومنٹ میں، تو وہ کہتا ہے کہ hey, this is what you were doing all this for. Go to your China's mainland now and enjoy life there. اس نے کہا، بہت اچھا جواب، اس نے کہا I carry her in my heart jacket wherever I go. I am carrying Pakistan in my heart jacket in United States of America. Asad Majid, the ambassador of Pakistan to United States of America, is not carrying پیسہ، اتھارٹی، بدماشی، غنڈہ گردی۔ کیا ہوا تھا؟ اللہ بخش سمرو واز اسیسینیٹڈ، اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا۔ دو بندے اس یونٹی آف انڈیا میں جو وننس چاہتے تھے سب کانٹیننٹ کی، دو بندے مارے گئے۔ ایک اللہ بخش سمرو، وٹ اے کلاسک مین۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ وہ جب مرتا ہے تو وہ جی ایم سید آ جاتا ہے، اور وہ پھر محمد علی جناح کے، وہ سندھ کے لیے ٹپی لگا دیتا ہے فار پاکستان۔ اور وہی ولفریڈ اسمتھ کہتا ہے، کینیڈین، کہ اگر اللہ بخش سمرو نہ مارا جاتا تو سندھ کبھی بھی پاکستان کے لیے سینٹ نہ دیتا۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر گاندھی نہ مارا جاتا، مرڈر نہ ہوتا، تو شاید پاکستان انڈیا پھر یونائٹ ہو جاتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت تلخ حقیقتیں ہیں، یہ بچوں کے ذہن بند کر دیے گئے ہیں، اسلام کے بارے میں بھی، پاکستان کے بارے میں بھی۔ میرا پرسوں کا ویلاگ ضرور سنیں کہ اسلام کے بارے میں کیسے بند کیے گئے ہیں، آج کا میرا ویلاگ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کو کیسے مسخ کیا گیا ہے ایڈیالوجی کی۔ ہاں، اسرائیل کا ایک ایکسیپشنل کیس تھا کہ سپر پاورز چاہتی تھی کہ ایک لچ تلا جائے مسلم ورلڈ میں، دے سکسیڈڈ ان اٹ۔ پاکستان کا تو کوئی بالکل تک ہی نہیں بنتا تھا، سوائے اس کے کہ گورے امریکی اور برطانوی لوگ بڑے خائف تھے کہ یہ اگر یونائٹڈ انڈیا آزاد ہوا تو کیا قیامت آ جائے گی، تو انہوں نے جلدی بدماشی کے ساتھ یہ سارا کیا۔ لیکن اب بن گیا ہے خدا را۔ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، ہاؤس آرڈر فوج نے نہیں کرنا ہے۔ اگر فوج 10% گندی ہے، سول بیوروکریسی 100% گندی ہے، سیاستدان 10,000% گندے ہیں۔ آئی کین پروو اٹ۔ فوج میں سے تو کچھ جنرل نکلیں گے گندے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تو سارے کا سارا بیوروکریسی کا آوا بگڑا ہوا ہے سارا۔ آپ دیکھیں کوئی نیشنلزم، پیٹریوٹزم سول بیوروکریسی میں، پولیٹیشنز میں، وہ مریم نانی کہتی ہے جی کہ ہم زبان کھینچ لیں گے جو نواز شریف کے خلاف بولا۔ واہ جی واہ، نوبڈی از ٹیکنگ ایکشن آن دیٹ۔ سرعام فوج کے خلاف، وہ یار فوج کو
کوئی بجٹ نہ دو پاکستان ڈے پیریڈ کا، ان کتوں کو پیسے لگا کے ٹرائلز کر کے بے شک کینگرو کوٹ سے کروائیں، ان کو پھانسیاں دیں یہ جاوید لطیف جیسے لوگوں کو۔ کیوں بنایا تھا یار یہ ملک؟ وائی؟ کیا تکلیف اٹھی تھی؟ کیا پیٹ میں درد اٹھا تھا؟ اللہ بخش سمرو کو قتل کر دیا آپ نے، جام صادق کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، چوروں کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے۔ بہت دکھ ہوتا ہے۔ کل میں بہت دفعہ آپ دیدہ ہوا، میرا نواسا میرے ساتھ سنڈے منانے آیا ہوا تھا، تو کل بس اس کے ساتھ ہی کھیلتا رہا اور سوچتا رہا۔ آپ بھی سوچئے ان چیزوں کے بارے میں۔ We are on an absolutely trash thinking. We all will suffer. Okay? Trump is coming up with a social media اپنا ایک company and app in 2-3 months. I would love to be with Donald Trump for that. کہ کچھ تو بولیے۔ کل ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ میں کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، علامہ اقبال کا۔ تو میں کہہ رہا تھا نہیں، یہ خاموشی کے پیچھے بھی آپ کی ہوس ہے، لالچ ہے، پیسہ ہے، جان کا خوف ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے کرمان۔